السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان خاص کتوں کے بارے میں جنہیں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر افسران تلاش اور بچاؤ یا فوج کی مدد کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ ان کتوں کو خاص طور پر جن مقاصد کے لیے تربیت دی جاتی ہے ان میں منشیات اور دھماکہ خیز مواد کی تلاش، لاپتہ افراد کا پتہ لگانا، جائے وقوع سے جرائم کے شواہد تلاش کرنا، افسران اور دیگر لوگوں کی حفاظت کرنا اور جیل سے یا پولیس کی حراست سے فرار ہونے والے مشتبہ افراد پر حملہ کرنا شامل ہوتا ہے۔ پولیس اور آرمی میں عام طور پر جرمن شیفرڈ، بیلجیم شیفرڈ، ڈچ شیفرڈ، لیبراڈورز قابل ذکر ہیں۔ ان ڈاگز کی تربیت میں عموماً 8 ماہ سے 1 سال تک کا وقت لگتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جرمن شیفرڈ کے بارے میں۔ جرمن شیفرڈ جسے برطانیہ میں الساتین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ نسل 1899 سے مختلف روایتی جرمن شیفرڈ کتوں کا استعمال کرتے ہوئے میکس فون سٹیفنسٹ نے تیار کی تھی۔ اصل میں یہ کتا بھیڑوں کو چرانے والے کتے کے طور پر پالا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کا استعمال کئی دوسری قسم کے کاموں میں ہوتا رہا۔ پولیس اور آرمی کے ساتھ جرمن شیفرڈ کو مددگار ڈاگ کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ جرمن شیفرڈ کام کرنے والے کتوں کے طور پر استعمال کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ اس کو تربیت دینا بہت آسان ہے۔ اس کو جو بھی ہدایات دی جاتی ہیں وہ ان تمام اشاروں کو بآسانی سمجھ لیتا ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ جرمن شیفرڈ خاص طور پر پولیس کے کام کے لیے مشہور ہے، جن کا استعمال مجرموں کا سراغ لگانے، شورش زدہ علاقوں میں گشت کرنے اور مشتبہ افراد کا پتہ لگانے اور پکڑنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج تک ہزاروں جرمن شیفرڈ کو فوج نے اپنے مددگار ساتھی کے طور پر استعمال کیا ہے۔ بیلجیم شیفرڈ جسے بیلجیم شیپ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے، یہ بیلجیم سے تعلق رکھنے والے درمیانے سائز کے شیفرڈ کتے کی ایک نسل ہے۔ اگرچہ بنیادی طور پر یہ ایک ہی نسل ہے، مگر اس کے رنگ کی بنیاد پر اسے 4 مختلف اقسام میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ امریکن کینل کلب 4 اقسام کو الگ الگ نسل مانتا ہے۔ بیلجیم شیفرڈ کو مددگار کتوں، ساتھی کتوں، کھوج لگانے والے کتوں، محافظ کتوں، گائیڈ کتوں اور پولیس کتے اور بچاؤ کرنے والے کتے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عالمی جنگوں میں اپنی خدمات انجام دینے والی اس نسل کو استعمال کیا گیا اور یہ شیفرڈ آج تک بہت سے فوجیوں کے ساتھ ایک مددگار ساتھی کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ یہ کتے خاص طور پر کسٹم فوج، سرحدی محافظوں اور پولیس فورسز میں بھی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ بیلجیم شیفرڈ تربیت کا اچھا جواب دیتا ہے۔ یہ ایک مضبوط اور سمجھ بوجھ رکھنے والا ڈاگ ہے۔ نمبر 3 پر ہے لیبراڈور ریٹرائیور۔ لیبراڈور ریٹرائیور ایک برطانوی نسل کے کتے کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ برطانیہ میں نیو فاؤنڈ لینڈ کی کالونی سے درآمد کیے گئے ماہی گیر کتوں میں دریافت کیا گیا۔ یہ کئی ممالک، خاص طور پر یورپی دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے کتوں میں سے ایک ہے۔ لیبراڈور کو ایک شکاری کتے کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اسے گائیڈ اور مددگار کتے کے طور پر پالا جاتا ہے۔ لیبراڈور ریٹرائیور نے گائیڈ کتے بننے میں اعلیٰ کامیابی حاصل کی ہے۔ لیبراڈور ریٹرائیور ایک گن ڈاگ ہے جسے زمین اور پانی پر چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے پالا جاتا ہے۔ اس کتے کو خاص کر پانی میں تیرنے اور پانی کی بازیافت کے لیے پالا جاتا ہے۔ یہ نسل پانی کے بچاؤ، جان بچانے میں استعمال ہوتی ہے۔ لیبراڈور کو جنگی کتوں کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ویتنام کی جنگ کے دوران انہیں مردہ یا زخمی فوجیوں یا دشمن کی پوزیشنوں کا پتہ لگانے کے لیے اسکاؤٹ کتوں کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈچ شیفرڈ ڈچ نسل کا شیفرڈ ڈاگ ہے۔ وہ چرواہوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈچ شیفرڈ کا اوسط وزن 50 سے 70 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے اور اونچائی 55 سے 63 سینٹی میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کی پہچان اس کے کوٹ پر منحصر ہے۔ اس نسل کو چھوٹے بالوں والے، لمبے بالوں والے یا کھردرے بالوں کے طور پر پہچانا جا سکتا ہے۔ ان کتوں میں سونگھنے کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سونگھنے کی حس دوسرے کتوں کے مقابلے میں 10 سے 20% زیادہ ہوتی ہے۔
गाड़ी के अंदर बम या आईईडी का पता लगाने के लिए कुत्तों को करीब होने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर कुत्ते 50 फीट दूर से ही बम की मौजूदगी का इशारा दे सकते हैं। ऐसा करने से ये बहादुर कुत्ते हैंडलर्स या साथी सिपाहियों को नुकसान पहुंचाए बगैर किसी चीज़ तक पहुंच सकते हैं और बआसानी तलाश कर सकते हैं। एक फौजी कुत्ते की तरबियत की औसत लागत $20,000 से लेकर $40,000 तक होती है और एक कुत्ते को धमाका खेज मौत का पता लगाने का माहिर बनने के लिए तैयार करने में $1,50,000 से भी ज़्यादा लागत इस्तेमाल होती है। डिच शेफर्ड पूरी दुनिया में पुलिस के काम के लिए मौजू होने के साथ साथ खेलों के हरीफों और ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के कुत्तों के तौर पर भी एक मददगार साथी के तौर पर काम करता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रोज़ रियलिटी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।